باب نمبر 8، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. جاہلیت کی پکار کی ممانعت۔ حدیث نمبر 3518۔ حدثنا محمد أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ لڑی، آپ کے ساتھ مہاجرین کے کچھ لوگ جمع ہو گئے اور ان کی تعداد بہت ہو گئی۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی بہت دل لگی کرنے والا تھا، اس نے ایک انصاری کی دوبر پر لات مار دی، اس سے وہ انصاری سخت غصے میں آ گیا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ انصاری نے کہا: او انصاریو، یعنی مدد کے لیے پہنچو، اور مہاجر نے کہا: او مہاجرو، یعنی مدد کے لیے پہنچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور فرمایا: یہ اہل جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ پھر فرمایا: ان کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کو مہاجر کے انصاری کی دوبر پر لات مارنے کا بتایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاہلیت کی یہ باتیں چھوڑ دو کیونکہ یہ بہت گندی ہیں۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول یعنی منافق نے کہا: کیا انہوں نے ہمارے خلاف ایک دوسرے کو پکارا ہے؟ اگر ہم مدینے واپس پہنچ گئے تو جو زیادہ عزت دار ہے وہ اس میں سے ذلیل تر کو ضرور نکال باہر کرے گا۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی منافق کے متعلق کہا: اللہ کے رسول، کیا ہم اس خبیث کو قتل نہ کر دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوائد نمبر 1، یہ غزوہ بنو المصطلق کے ساتھ مریسیع کے مقام پر ہوا تھا، اس لیے اسے غزوہ بنو مصطلق بھی کہتے ہیں اور غزوہ مریسیع بھی۔ نمبر 2، بہت دل لگی کرنے والا، اس کا نام جہجا بن قیس غفاری رضی اللہ عنہ تھا، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزدور تھا، ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ انصاری کا نام سنان بن وبرا تھا۔ دعوی اہل الجاہلیہ کا مطلب اپنی اپنی قوم کو فساد پر ابھارنے کے لیے پکارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پکار کو خبیث قرار دیا۔ اس واقعہ کی مزید تفصیل سورہ منافقون کی تفسیر حدیث نمبر 4905 میں آئے گی۔ نمبر 3، زیادہ عزت دار ذلیل تر کو ضرور اس میں سے نکال باہر کرے گا۔ یہ آیت سورہ منافقون میں ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے خیال کے مطابق اپنے آپ کو زیادہ عزت دار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو نعوذ باللہ من ذالک ذلیل تر کہا۔ نمبر 4، گو عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق تھا مگر ظاہر میں مسلمانوں میں شریک تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ اس کے قتل سے ظاہر بین لوگ جو اصل حقیقت سے واقف نہیں ہیں یہ کہنے لگے کہ پیغمبر صاحب اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور جب یہ مشہور ہو جائے تو دوسرے لوگ اسلام لانے میں تأمل کریں گے۔ تیسیر الباری حدیث نمبر 3519۔ حدثني ثابت بن محمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رخساروں پر تھپڑ مارے اور گریبانوں کو پھاڑے اور کفر کے زمانے جیسی باتیں کرے۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 1294 میں گزر چکی ہے۔